لگے گا، جس کی زبان پر سورہ یاسین مہکتی چہکتی رہتی تھی، جس کی آنکھوں میں عشق رسول کے آنسو برستے رہتے تھے، جو اللہ تعالیٰ کی محبت میں مست رہتا تھا، دنیا اپنی جانب کھینچتی تھی، وہ دنیا کو دھکے دیتا تھا. جیسے حضرت عنف بن قیس کہتے ہیں، حضرت امیر معاویہ کے دربار میں کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ مجھے حضرت علی کی کوئی فضیلت بتاؤ، تو حضرت عنف بن قیس کہتے ہیں حضرت علی المرتضیٰ کے میں گھر گیا، آپ نے نماز ادا فرمائی، نماز ادا کرنے کے بعد انہوں نے سر سجدے میں رکھا تو وہ ایسے تڑپ رہے تھے کہ جیسے کسی بدن پر زہر کا اثر ہو تو وہ تڑپتا ہے، اس طرح وہ اللہ کے حضور تڑپ رہے تھے، آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور اللہ سے کہہ رہے تھے یا رب اس علی نے تو دنیا کو طلاق دے دی ہے، پھر یہ میری طرف توجہ کیوں کرتی ہے؟ اللہ وہ لوگ اللہ سے خالص محبت کرنے والے، راتوں کو جاگنے والے بزرگ کہتے ہیں جنہیں آخرت پر یقین تھا، لقائے الہی پر یقین تھا، رب کی ملاقات پر یقین تھا، عرش کے سائے پر یقین تھا، حوض کوثر پر یقین تھا، پل صراط پر یقین تھا، تو جانتے تھے ایک وقت آنے والا ہے نبی بھی اللہ کے دربار میں کھڑے ہوں گے، اقطاب و اولیاء و اوتاد بھی اللہ کے دربار میں کھڑے ہوں گے. جن کو یہ یقین ہے تو جانتے ہیں ایک وقت آنے والا ہے نبی پاک اپنا تہبند پکڑ کے کبھی حوض کوثر پر جائیں گے، کبھی میزان رحمت پر، کبھی جو ہے وہ میزان عمل پر جائیں گے، کبھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور گریہ فرمائیں گے اور اپنے پیارے امت کو جو ہے حوض کوثر پر چھلکتے جام پلائیں گے. جن کو یہ یقین ہے، جو اس کو محسوس کرتے ہیں، اس کیفیت کو جانتے ہیں، خدا کی قسم وہ قرآن سے دور نہیں ہونے والے، وہ سجدوں سے محروم نہیں ہونے والے، وہ ماں باپ کو نہیں ستانے والے، وہ شراب نہیں پینے والے، وہ زنا نہیں کرنے والے، وہ بدکاری نہیں کرنے والے، وہ کسی کا حق نہیں کھانے والے، وہ کسی کو مارنے والے نہیں، وہ کسی کی زمین پر قبضہ کرنے والے نہیں، وہ کسی کے اوپر جو ہے وہ ظلم و زیادتی کی طوفان بدتمیزی برپا کرنے والے نہیں، وہ عاجزی والے ہوتے ہیں، ان کی گردن جھکی ہوتی ہے، ان کی آنکھوں میں حیا ہوتی ہے، ان کے سینے میں دھڑکنے والا دل یاد الہی میں مستغرق و مست ہوتا ہے، وہ ہر وقت اللہ اللہ کرتے ہیں، ان کے وجود کی ایک ایک رگ رب کی یاد میں مست ہوتی ہے، وہ ہمیشہ اللہ کے لیے سوچتے ہیں، اللہ کے لیے مسکراتے ہیں، اللہ کے لیے ہنستے ہیں، اللہ کے لیے روتے ہیں، اللہ کے لیے جیتے ہیں، اللہ کے لیے مرتے ہیں. جنہوں نے آخرت پر یقین کر لیا، خدا کی قسم نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے حجرہ مبارک سے نکلے، کچھ لوگوں کو ہنستے ہوئے دیکھا تو آپ نے فرمایا اے لوگوں، جو میں دیکھتا ہوں تم دیکھ لیتے، جو میں سنتا ہوں تم سن لیتے، جو آوازیں میں جانتا ہوں تم جان لیتے، جو کیفیات میں سمجھتا ہوں تم سمجھ لیتے، تو تمہارا رونا زیادہ ہوتا، تمہارا ہنسنا کم ہوتا. آخرت کو جاننے والے جانتے ہیں کہ دنیا 50 سال کی ہے، اس کے بعد قبر کا لمبا سفر ہے. جو جانتے ہیں کہ آخرت ختم ہونے والے نہیں، جو جانتے ہیں کہ جنت کے اندر جو خوشبو ہوگی وہ کبھی ختم نہ ہوگی، جو وہاں مہکنے والے پھل ہوں گے وہ کبھی سوکھیں گے نہیں، وہاں کی زمین بھی خوشبو دے گی، وہاں کی مٹی بھی مشک بار ہوگی، وہاں کے لوگوں کو نہ پخانہ و پیشاب کی مصیبت سے گزرنا پڑے گا، نہ ان کے جسموں سے بدبو آئے گی، نہ پسینہ ہوگا، نہ ان کا لباس میلا ہوگا، نہ ان کے وجود پر مکھی بیٹھے گی، نہ ان کو کوئی پریشانی سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ لاحق کرے گا، بلکہ وہ لوگ ہمیشہ کی خوشی میں ہوں گے، ہمیشہ کی خوشی میں ہوں گے. اسی لیے عقل مندوں نے، سعادت مندوں نے، خوش بختوں نے اللہ کو اپنا لیا، آخرت کو اپنا لیا. انہوں نے آج کے کام کو کل پہ نہیں چھوڑا، انہوں نے آج کی فجر کو کل پہ نہیں چھوڑا، انہوں نے آج کی عشاء کو کل پہ نہیں چھوڑا، انہوں نے آج کی اپنے والدین سے محبت کو کل پر نہیں چھوڑا، بلکہ آج ہی وہ ماں کے قدموں میں پڑ گئے، وہ باپ کے ہاتھ کا بوسہ لے کے معافی مانگنے لگ گئے، آج ہی وہ اپنے لیے جو ہے وہ آخرت کے سما کی تیاریوں میں لگ گئے، کیونکہ وہ جانتے ہیں زندگی کی سانس کبھی بھی ٹوٹ سکتی ہے، کبھی بھی یہ مالا ٹوٹ سکتی ہے، کبھی بھی ہم اس سفر پر جا سکتے ہیں جس سفر سے واپسی نہیں، جس سفر سے واپس آنا نہیں. جو بھی گیا ہے واپس نہیں آیا، جو بھی گیا ہے. حضرت حسن بصری کہتے ہیں کہ یہ اس راستے پر آنے سے پہلے تجارت کرتے تھے،
जौहरी थे और मोती और हीरे जवाहरात जो है वो मुख्तलिफ मंडियों में बेचा करते थे। हजरत हसन बसरी के बारे में आता है, मैं रूम के बादशाह के दरबार में गया, जब वहां गया तो वहां मुझे वजीर ने कहा कि हजरत मैं कहीं सफर पे जा रहा हूं, मेरे साथ जाना चाहते हो तो चलो। हजरत हसन बसरी भी साथ चल पड़े। आप फरमाते हैं मैं वजीर के काफिले में चला, वो एक जंगल में पहुंचा, वहां एक जगह खैमा लगा हुआ था, वहां पर जो है खैमे के अंदर जो है वो क्या हो रहा था कि रेशम का खैमा लगा हुआ है और उसके गिर्द जो है फौजी खड़े हैं, एक दस्ता खड़ा है वो वापस आ जाता है, फिर हकीमों का दस्ता जाता है वो वापस आ जाता है, फिर वहां खूबसूरत लौंडियों और खादिमात का दस्ता जाता है वो वापस आ जाता है। तो वो वजीर बोलता है कि ये बादशाह का बेटा मर गया था और उसको दफन कर दिया गया, हर साल उसका बाप जो कि बादशाह वक्त है वो यहाँ आता है, उसकी फौज इस खेमे के पास आके कहती है कि अगर मौत को ताकत के जोर पर रोका जा सकता तो हमारे पास फौजी ताकत थी, लेकिन क्या करें, रब के हुक्म के सामने इस ताकत का कोई बस नहीं चलता। और फिर हकीमों ने आके यही बात कब्र पर खड़े होके कही कि अगर हम अपनी हिकमत के जरिए तुम्हें बचा पाते तो ऐ शहजादे हम तुम्हें जरूर बचाते। और फिर वहां खूबसूरत खवातीन और कनीजों ने कहा कि अगर हुस्न के जरिए मौत को रोका जा सकता तो हम पेश थी। और फिर बादशाह ये कहते हुए अपने बेटे की कब्र से वापस जाता है, ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरे लाल, मैं अपनी पूरी बादशाह तुम पे लगा देता, तुम्हें बचा लेता, लेकिन ला यस्ताखिरून साअतम वला यस्तक़दिमून, लेकिन क्या करूं, अल्लाह का हुक्म एक लम्हे के लिए भी टल नहीं सकता, मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। ऐ मेरे बेटे, एक साल के लिए अलविदा कहता हूं और वो वापस आ जाता है। हजरत हसन बसरी उसके बाद आप रोजाना बावजू रहा करते, यहां तक कि 70 साल की उम्र आपने बावजू गुजारती। मेरे दोस्तों, ये यही जिंदगी है, ये यही हकीकत है। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज फरमाया करते थे, लोगों दुनिया दारुल करार नहीं है, दारुल फना है, तुम्हें कभी भी आखिरत के सफर पे जाना पड़ेगा, तुम्हारे पास ज़ादे राह होना चाहिए। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज जो कि खलीफा वक्त थे, जिनकी हुकूमत को खलीफा राशिद की हुकूमत से ताबीर किया जाता है, वो फरमाते थे कभी भी तुम्हारा सफर शुरू हो सकता है, ज़ादे राह इकट्ठा कर लो, सजदों का ज़ादे राह इकट्ठा कर लो, सदकात का ज़ादे राह इकट्ठा कर लो, अपने लिए दुरूद पाक का ज़ादे राह इकट्ठा कर लो, अपने लिए तिलावत कुरान का ज़ादे राह इकट्ठा कर लो, अपने रिश्तों में जितनी भी रंजिशें हैं उनको खत्म कर दो, किसी पर जुल्म किया है तो माफी मांग लो, अपनी जिंदगी को खूबसूरत गुजारो, अच्छा गुजारो, पुरनूर गुजारो, क्योंकि ये जिंदगी बेवफा है, इसने किसी के साथ भी वफा नहीं की है, चाहे कोई हसीन हो, चाहे कोई दौलतमंद हो, चाहे कोई पावरफुल हो, इस दुनिया ने किसी के साथ भी जो है वफा नहीं की है। कितने लोग हैं कि जो लैंडलॉर्ड होने के बावजूद जब ये वक्त आता है तो वो एड़ियां रगड़ रगड़ के दुनिया छोड़ के चले जाते हैं, और किसी के ऊपर तो सूरह यासीन पढ़ने वाला भी कोई नहीं होता। मेरे दोस्तों, आखिरत की तैयारी में मस्त हो जाओ, मसरूफ हो जाओ, इस जिंदगी की हकीकत को समझो। अगर मैं और आप 10 से 20 साल के हुए, 20 से 30 साल के हुए, 30 साल को भी क्रॉस कर दिया तो मुझे बताइए इन सालों ने गुजरे हमें क्या सिखाया है, हमें क्या बताया है, कभी गौर किया है, कभी तवज्जो की है? हमारी हजारों रातें बीत गई, हजारों दिन बीत गए, कभी हमने गौर किया कि आज वो एक फिल्म और ड्रामे की तरह बेमाना मालूम होते हैं, पीछे कुछ भी नजर नहीं आता, बचा तो वो बचा, यादे इलाही का वक्त बचा, यादे इलाही में मस्त लम्हे बचे, तिलावत कुरान बची। मुझे बताओ, पीछे आपका खाना पीना लेन देन सब चला गया, इसी तरह अगले साल भी बीत जाएंगे, जिंदगी इख्तिताम को पहुंच जाएगी, एक वक्त आ जाएगा मेरे लिए भी ऐलान होगा कि फुला बंदा मर गया है, दुनिया कहेगी कि ऐसा था वैसा
لکھا تھا بندہ اپنے عمل کے ساتھ اور رب کی رحمت کے ہمراہ اپنی چارپائی پہ پڑا ہوگا، اپنے رشتہ داروں دوستوں کے سپرد ہوگا. کوئی چاہے گا تو نرمی سے غسل دے گا، کوئی چاہے گا تو پرانا کفن پہنائے گا، کوئی چاہے گا تو خوبصورت کفن پہنائے گا، کوئی چاہے گا تو چارپائی کے اوپر خوبصورت کپڑا بچھائے یا ایسے ہی اس کے اوپر ڈال دے. وہ کسی کو کچھ نہ کہہ سکے گا. اس کے بازو کو اٹھا کے نیچے زور سے پٹکے یا آرام سے رکھے، وہ کسی پر اعتراض نہ کر سکے گا. اس کے بدن کو الٹا لٹایا جائے یا سیدھا لٹایا جائے، اس پر گرم پانی ڈالا جائے یا اس کے اوپر ٹھنڈا پانی ڈالا جائے، وہ کسی کو اف تک نہ کہہ سکے گا. وہ اپنا ہاتھ کسی کی گردن پر نہ ڈال سکے گا، وہ اپنے غسال کو ہدایت نہ کر سکے گا، وہ اپنے کفن کاٹنے والے کو اپنے کفن کی فرمائش نہ کر سکے گا. وہ بے بس نظر آئے گا، اکڑا ہوا نظر آئے گا. اس کے ہاتھ بے بس ہوں گے، اس کے پیر بے بس ہوں گے. جس کے سائنس سے فیصلے ہوتے تھے، جس کے ہاتھوں سے باتیں بنتی تھی، جس کے پیر جو ہیں وہ چہکتے مہکتے تھے، آج پڑا ہوا ہے اس بھٹے پر پڑا ہے جس پر سینکڑوں لوگوں کو غسل دیا گیا. یہ تو کہتا تھا مجھے کسی کا جوٹا نہیں پینا، مجھے کسی کا پہنا ہوا کپڑا نہیں پہننا، مجھے کسی کی پہنی ہوئی جوتی نہیں پہننی. آج اسی بھٹے پر لیٹا ہے جس بھٹے پر سینکڑوں لوگوں کو لٹایا گیا ہے. آج اسی ہاتھ نے اس کو غسل دیا ہے جس نے درجنوں لوگوں کو غسل دیا ہے. اللہ اللہ، اکڑ کہاں گئی، ناموری کہاں گئی، سلطنت کہاں گئی، بہادری کہاں گئی، دولت کہاں گئی، شہرت کہاں گئی، مقام کہاں گیا، مرتبہ کہاں گیا، دھوکے کہاں گئے، فراڈ کہاں گئے، فراڈ پن کہاں گیا، یار کہاں گئے، جگر کے ٹکڑے کہاں گئے، بیلیوں کی سنگت کہاں گئی، مجلسیں کہاں گئی، محفلیں کہاں گئی، لوگ کہاں گئے. اللہ اللہ، پیروں کی طرف یا بیٹا نظر آتا ہے، نہ کوئی جگر کا ٹکڑا نظر آ رہا ہے، نہ بیلی نظر آ رہا ہے، نہ محبت نظر آ رہی ہے، نہ وہ پیار جس کی خاطر راتیں تباہ کر دی. خالو کھڑا ہے، ماموں کھڑا ہے، بھائی کھڑا ہے، غسال کھڑا ہے اور اس نے اس کو غسل دے دیا ہے، اس کو چارپائی پر لٹا دیا ہے. اس کی اوپر قمیض کو جو ہے گردن کو سوراخ سے گزار کر اس کے سینے پر اس کو رکھ دیا ہے اور پھر اس کفن کو لپیٹ دیا ہے. آخری دیدار کے لیے اعلان کر دیا گیا ہے. پھولوں کی مہکار اس کے خوبصورت اور مہکتے چہکتے چہرے کے پاس پھول گلاب کے رکھ دیے گئے ہیں. احباب نے آخری زیارت کرنی ہے، سبھی آ کے بار بار دیکھ رہے ہیں، بار بار دیکھ رہے ہیں، اپنی چاہتیں پوری کر رہے ہیں. اپنے احباب رو رہے ہیں، آنسوؤں کی لڑی لگ چکی ہے اور لوگ جو ہیں آخری دیدار کے لیے بندے کو دیکھتے چلے جا رہے ہیں. اللہ اللہ، پھر اس کو اپنے ہی گھر سے باہر نکالا جا رہا ہے اور پھر اپنے احباب اپنے کندھوں پر لاد کے جا رہے ہیں. سبحان اللہ، اگر وہ عاشق رسول ہے، اگر وہ مقام ولایت کو پانے والا ہے، قرب خدا بندی کو پانے والا ہے، رب کو راضی کرنے والا ہے، اللہ سے پیار کرنے والا ہے، اللہ کے نبی کو چاہنے والا ہے، نبی کی محبت میں مستغرق ہے، خدا کی قسم تم آخری دیدار میں رو رہے ہوتے ہو، وہ اندر ہی اندر مسکرا رہا ہوتا ہے. تمہاری آنکھیں اتھرو بہا رہی ہوتی ہیں، اس کی آنکھیں شوق دیدار میں بند ہوتی ہیں. وہ اس ارادے سے آنکھ بند کر چکا ہوتا ہے کہ جلدی جلدی مجھے قبر میں پہنچاؤ، میں اپنے پیارے نبی کی زیارت کر سکوں، میں پیارے محبوب کو دیکھ سکوں، میں چہرہ بددعا دیکھ سکوں، ماں ذاق البصر کی آنکھ دیکھ سکوں، واللیل زلفوں کو دیکھ سکوں. وہ بند آنکھیں نہ اپنے باپ کے دیکھنے پر کھلتی ہے، نہ بیٹے کے دیکھنے پر کھلتی ہے، نہ احباب کے دیکھنے پر کھلتی ہے. اللہ اللہ، وہ آنکھیں گویا کہ اپنے زبان حال سے بتا رہی ہیں اب تم میرے لیے روو یا نہ روو، میرے لیے ہنسو یا تانے دو، میں نے تو اب آنکھ کھولنی ہے تو محبوب کو دیکھنے کے لیے کھولنی ہے. اللہ اللہ، حضور کا محب اب چلا ہے، نبی کا پیارا اب چلا ہے، نبی کا عاشق اب چلا ہے، تہجدوں میں رونے والا چلا ہے، قرآن کا قاری چلا ہے، حلال رزق کھانے والا چلا ہے. جو نبی کا دیوانہ تھا،
نبی کا پیارا تھا، حضور کا مست تھا، نبی پر مر مٹنے والا تھا، نبی کی عظمت کا گرویدہ تھا، نبی کے خیالات میں مست رہتا تھا، حضور کے تصورات میں رہتا تھا، جو اولیاء کاملین کا منتبہ فرما بردار تھا۔ اللہ اللہ، اس کی چارپائی بھی مہکتی جا رہی ہے، اس کا چہرہ مسکراتا جا رہا ہے، بدن شوق دیدار میں مست ہے، وہ چلتا چلا جا رہا ہے۔ دنیا سمجھ رہی ہے گورے تیرا کو جا رہا ہے، دنیا سمجھ رہی ہے ویرانے کو جا رہا ہے، دنیا سمجھ رہی ہے اندھیرے کو جا رہا ہے، حالانکہ وہ تو زندگی میں ہی درود پڑھ کے اندھیرا دور کر چکا تھا، وہ تو زندگی میں نبی سے محبت کر کے اپنے لیے وہ چیز خرید چکا تھا جس کا مثل نہ دنیا میں ہے نہ کوئی پیدا کر سکتا ہے۔ اس کا جنازہ پڑھا جاتا ہے، خوش نصیب جنازہ پڑھ کے اپنی بخشش کرواتے ہیں اور اس کی لاش کو اٹھا کے قبر کے پاس رکھتے ہیں، مشورے ہوتے ہیں کہ کدھر سے کون اٹھائے اور رکھے، اور اس کی طلب ہوتی ہے جلدی رکھو لوگو، میں نے ان کے لیے اپنے بیڈ کو چھوڑا تھا، میں نے ان کے لیے نیندیں قربان کی تھی، میں نے اپنے محبوب کے لیے جوانی کو ٹھیک رکھا تھا۔ اللہ اللہ، پھر آخر اس کی خواہش پوری ہوتی ہے، اسے لحد میں اتار دیا جاتا ہے، اس کے احباب مٹی ڈال دیتے ہیں، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری پڑھ کر جو ہے اس کی قبر کے اوپر مٹی برابر کر دی جاتی ہے، لحد بنا دی جاتی ہے، اور اس کے بعد اللہ اللہ، زندگی کی معراج ہے مومن کی، بندہ مومن اپنی زندگی میں نہ جانے کتنے دکھ جھیلتا ہے، کتنی بے وفائیوں سے گزرتا ہے، کتنی تڑپا دینے والے جملوں کو سنتا ہے، کتنے ظلم سے گزرتا ہے، کتنی پریشانیوں سے گزرتا ہے۔ اب جب قبر میں منکر نکیر آتے ہیں اور بندے کو سوالات من ربک ما دینک کہہ کے اس کے بعد نبی پاک کی ذات گرامی قدر کا دیدار کرایا جاتا ہے، حضور جانا کی زیارت کرائی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے ما تقول فی حق ھذا الرجل، اللہ اللہ، حضور کا چہرہ زیبا دکھایا جاتا ہے، پر نور صورت دکھائی جاتی ہے، نبی پاک کا نورانی صورت دکھائی جاتی ہے، جس پر ہماری جان قربان، ہماری زندگیاں قربان، اس آقا کریم پر ہمارا سب کچھ قربان، ہماری جائیدادیں قربان، اس پیارے نور بار آقا کا جب چہرہ دکھایا جاتا ہے، جس چہرے کو دیکھ کر بلال حبشی نے انگاروں کو ٹھنڈا کیا، جس چہرے کو دیکھ کر حضرت خبیب کی پیٹھ نے انگاروں کو ٹھنڈا کر دیا، جن کو دیکھ کر صحابہ نے بڑی بڑی قربانیاں برداشت کر لی، وہ چہرہ زیبا جب دکھایا جاتا ہے، آقا ہم تو گناہگار ہیں، اسیاں شعار ہیں، خطا کار ہیں، ہماری زندگی میں کوئی نیکی نہیں، رب کی شان کے لائق کوئی سجدہ نہیں، ہماری زندگی میں عبادت بھی تو نہیں ہے، آقا اے رحمت للعالمین، آقا ہمیں وہ وقت آنے سے پہلے معاف کر دیجئے گا، اللہ کے حضور ہماری سفارش کر دیجئے گا، ہم نکمے، ہم نکارا، ہم بابا فرید کو ماننے والے، حضرت کرم والے سرکار کو ماننے والے، آقا ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، اللہ اللہ جو نوازشیں تو نے نیکوں پر کی ہے، اے رب کریم جو پیارے نبی کے صدقے قبر کی گورے تیرہ کو تو نے چمکایا ہے، ان عظیم ہستیوں کا صدقہ ہمارے اوپر جب لمحہ آئے تو ہمارے اوپر سختی نہ ہو، آسانی ہو، ہمارے گناہ معاف کر دیے جائیں، ہماری خطائیں بخش دی جائیں۔ میرے دوستو آج کی رات میں آؤ، اپنی نگاہیں جھکا کر اللہ کے حضور اپنے دل کو پیش کر دو اور اس وقت کو یاد کرو جو وقت ہم سب پہ آنے والا ہے، بڑوں بڑوں پہ آیا ہے، کوئی نہیں بچ سکا ہے، ہر ایک پہ آنے والا ہے، چاہے وہ میں ہی ہوں یا آپ ہوں، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، پرسوں نہیں تو کسی سال، کسی مہینے، یہ سوئی جو سیکنڈ کی چل رہی ہے رک جائے گی اور یہ وقت آنا ہے، کاش ہم پر مہربانی ہو جائے تو قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں میں گروں، گر فرشتے اٹھائیں تو ان سے میں یوں کہوں، اب تو پائے ناز میں ہے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں اس دل ربا کے واسطے۔ اللہ اللہ، نبی کریم اپنے رحمت کے انداز
سے ہم پر مہربانی کر دے، ہمیں فرشتوں کے ان سوالات سے بھی چھٹکارا ملے اور قبر کے اندھیرے سے بھی چھٹکارا ملے اور ہمیں قیامت کے دن بھی نبی پاک کا قرب نصیب ہو۔ میرے دوستو بس اسی پر میں بات ختم کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہ تم جہاں کہیں ہو موت آئے گی، لیکن عاشق بن جاؤ، موت تحفہ بن کے آئے گی، تحفہ بن کے آئے گی، پیغام ملاقات لے کے آئے گی، انوار بالا کا سفر کرانے کے لیے آئے گی، اور وہ موت ہمیں نبی کے قدموں میں ڈالنے کے لیے آئے گی۔ میرے دوستو وقت آج بیان کا زیادہ ہو گیا، میں 41 منٹ میں اپنے مرشد کی نسبت سے بیان کرتا ہوں، اس سے زیادہ نہیں کرتا، لیکن فکر آخرت کاش یا کوئی ایک بندہ، وہ ایک بندہ میں خود بھی ہو سکتا ہوں، میرا دل منور ہو جائے، میں روشن اندر سے ہو جاؤں، اللہ کی یاد آ جائے، ایک لمحے کے لیے بھی آ جائے نا، تو خدا کی قسم یہ تو تھوڑے سے بندے بیٹھے ہیں، لاکھوں بھی بیٹھے ہوں تو اللہ بخش دیتا ہے۔ مجمع میں ایک بندے کے دل میں بڑی بات کر، حضرت منصور بہت بڑے خطیب تھے، فوت ہو گئے نا، ولی بھی تھے، تو کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا رب سے ملاقات ہوئی تو کیا بنا؟ کہا رب نے کہا کہ منصور تیرے اجتماع میں ایک بندہ آیا تھا جو کبھی رویا نہیں تھا، جو کبھی رویا نہیں تھا، اور اس دن آ کر اس کی آنکھ سے آنسو گر گیا تھا، بس اس ایک آنسو کے صدقے میں نے اس رات سب کو بخش دیا، میں نے سب کو بخش دیا۔ ہم تو گناہگار ہیں، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک وہ تھے کہ حضرت منصور عمار کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے مجمع میں ایک فقیر کھڑا ہوا کہ حضور مہربانی کرو، گھر میں کچھ نہیں ہے، تو آپ نے کہا بھی کوئی بندہ بیٹھا جس کی جیب میں پیسے ہوں، اس کو دے دے تو میں اس کے حق 4 دعائیں کروں گا، جو چاہے کروا لے، مجھے امید ہے کہ اللہ اس کو پورا کر دے۔ ایک وقت ایسے لوگ ہوتے تھے محفلوں میں، ایسے لوگ ہوتے تھے جن کی زبانوں میں اتنا اثر ہوتا تھا، جنہیں رب پر اتنا اعتماد تھا، رب پر اتنا یقین تھا، آج ان کے صدقے ہم کہتے ہیں یا اللہ ہم تو دکھلاوے والے، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، تو مہربانی کر ان کی زبانوں کے اثر کے صدقے ہمیں معاف کر دے۔ ایک غلام بیٹھا تھا جس کے مالک نے 4 درہم دیے تھے بھی تو آٹا یا سودا لے کے آ، وہ مالک کے پیسے اس نے کہا کہ حضور یہ لو میں اس کو دیتا ہوں، کہا کہ بیلیا دس تو کیڑی دعا کرانی ہے؟ کہا کہ حضور پہلی دعا تو یہ ہے کہ میرا مالک مجھے آزاد کر دے۔ اللہ اکبر، دعا کی کہ یا اللہ اس کا مالک اس کو آزاد کر دے۔ اب اللہ پہ ان کا یقین دیکھے، ان کا اعتماد رب کے اوپر دیکھے، اور وہ اللہ سے کیسے ملانے والے تھے۔ کہا دوسری دعا کہو، یہ دعا کی، کہا دوسری دعا بولو کون سی کروں؟ کہا کہ حضور میرا مالک جو ہے وہ گناہگار ہے اور توبہ کر لے، یہ دعا کر دو۔ اللہ اکبر، پہلے نوکر بھی اور غلام بھی اتنے اچھے ہوتے تھے کہ وہ آخرت کی فکر رکھتے تھے، ہاتھ اٹھائے اور کہا سونے رب اس بندے نے میری زبان پہ اعتماد کیا ہے، تو مہربانی کر دے اس کے مالک کو توبہ کی توفیق دے۔ اور پھر کہا تیسری دعا کون سی چاہتے ہو؟ کہا تیسری دعا یہ چاہتا ہوں کہ مجھے ان 4 درہموں کے بدلے 400 درہم اللہ تعالیٰ عطا فرما دے۔ یہ دعا کر دی۔ چوتھی دعا کون سی؟ کہا چوتھی دعا یہ ہے کہ یہ جتنا مجمع بیٹھا ہے میرے سمیت اللہ سب کے اوپر اپنی رحمت نازل فرما۔ اللہ اکبر، دعا چاروں کر دی، واپس گیا، لیٹ گیا، تقریر سن کے گیا تھا، سودا بھی نہیں لے کے گیا۔ مالک نے بولا وجہ کیا ہے؟
پوری بات جب بتائی نا تو کہا کہ میاں 2 کام تو میرے ہاتھ میں ہے، میں تیرے کو پورے کر دیتا ہوں، 2 دعائیں تو ابھی قبول ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ کہا کہ تم نے کہا مجھے آزاد کر دیا جائے، جا میں نے تمہیں آزاد کر دیا۔ کہا تم نے کہا مجھے مزید 400 درہم ملے تو یہ کٹھڑی درہموں کی بھی لے جا۔ اور کہا کہ تیسری دعا جو تو نے میرے حق میں منگائی ہے، میں آج سے توبہ کرتا ہوں کوئی برا کام نہیں کروں گا۔ اور کہا کہ چوتھی دعا میرے قابو میں نہیں ہے، وہ سونے رب کے دستے کرم میں۔ اللہ اکبر۔ حضرت مشہور عمار جب رات کو سوئے تو اللہ کریم نے ان پر یہ وضاحت واضح فرمایا کہ اے میرے بندے، اس کو جا کے بتا دے کہ جو 3 باتیں تیرے اختیار میں تھی تو نے کی، چوتھی میرے اختیار میں تھی، میں نے سب کی مغفرت فرما دی، سب پر رحمتوں کا نزول فرما دیا ہے۔ میرے دوستو، اللہ جل وعلا آج کی اس محفل کو قبول فرمائے اور ہم سب کی بخشش فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا اہلہ۔ اللہ کریم، عرش کے مالک، پاک پروردگار عالم، تیرے گھر میں بیٹھے درس قرآن ہوا، آیات بینات، حدیث مبارکہ، بزرگان دین کے اقوال، یہ ساری باتیں بیان ہوئیں، آخرت کی فکر پیش کی گئی۔ اللہ کریم ہم سب کی مغفرت فرما دے یا رب العالمین۔ تیری قسم، ہمارے پاس تیری شان کے لائق کوئی عمل نہیں ہے۔ اے اللہ، زندگی میں ہم نے کوئی اچھا کام نہیں کیا، سارے کام ہی ہمارے تیرے دربار کے لائق نہیں ہیں۔ مولا، ہمارے پاس جو نسبت ہے نبی پاک کی، اس کے صدقے ہماری مغفرت فرما دے۔ یہاں کتنے سارے لوگ آئے ہیں مولا، کتنی آنکھیں نم ہیں اللہ، میں نہیں جانتا کس کا دل کتنا پسیج چکا ہے، کون تیرے حضور کتنا قریب ہے اس وقت، تو جانتا ہے۔ یا رب العالمین، ہماری گریہ کو قبول فرما، ہماری غفلتوں کو دور فرما، ہماری زندگی کو روشن فرما، زندگی میں بھی سکھ ڈال دے، بوقت موت کلمہ نصیب فرما، قبر کو روشن کر دے، آخرت اچھوں کے ساتھ فرما دے۔ پاک پروردگار عالم، یہاں اگر کوئی بے اولاد بیٹھا ہے تو اسے آج کی رات کے صدقے، اس محفل کے صدقے، شہدائے کربلا کے صدقے، سچوں کے صدقے، یا رب نیک بچہ عطا فرما دے۔ جن کے بے اولاد رشتہ دار ہیں ان کے حق میں یہ دعا قبول کر لے۔ یا اللہ، جو بیمار آئے ہیں ان کو شفا عطا کر دے، جن کے بچے بیمار ہیں انہیں شفا عطا کر دے۔ یا رب، جن کے بچے ابھی میٹرک کے امتحانوں سے پاس ہوئے، مزید اگلی منزلیں ان کی آسان فرما دے۔ والدین کے جو خواب ہے، جو ارمان ہے کہ ہمارا بچہ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، اچھا فرد بنے، وہ تمام ارمان ہے اللہ پورے فرما دے۔ ہماری اولادوں کو نیک بنا دے، برگزیدہ بنا دے، عبادت گزار بنا دے۔ یا رب، میں نہیں جانتا آج اس اجتماع میں جس کا انعقاد اس مسجد کے خطیب قاری رفاقت علی قادری صاحب نے کیا ہے، یا رب ان کی انتظامیہ، مسجد کے نمازی، مؤذن، امام صاحب، سب کا بھلا، سب کی خیر فرما دے۔ مجھ سمیت جتنے لوگ بیٹھے مولا، ہمارے دلوں سے تو واقف ہے، ہماری گھبراہٹوں سے تو واقف ہے، ہماری مشکلات سے تو واقف ہے، ہماری پریشانیوں سے تو واقف ہے۔ یا رب، ہمیں زندگی میں کبھی بھی کسی کا محتاج نہ رکھنا۔ یا رب، ہمیں کبھی بھی کسی کے آگے بھیک مانگنے والا نہ بنانا۔ یا رب، ہمیں کبھی بھی اپنی اولاد کے ہاتھوں ذلیل نہ کروانا۔ یا رب، ہمارے پیروں کو ذلت کی جگہ پر جانے سے بچا لے۔ اے اللہ، عزت کی زندگی عطا کرنا، عزت کی موت عطا کرنا،
ہمیں برکت والا پیسہ عطا کرنا، خیر والی روزی عطا کرنا یا رب العالمین، قدم قدم پر رحمت فرمانا، قدم قدم پر کرم فرمانا، ہمارے قدموں کو کامیابی کی راہ پر چلانا، ہماری عقل کو فتور سے بچانا، ہمارے ہاتھوں کو لغزش سے بچانا یا رب آج اس دعا کو قبول کر لے۔ مٹھی بھر یہاں لوگ بیٹھے، سب کی بخشش کر دے، ہم سب کی مغفرت فرما دے یا رب العالمین۔ جتنے لوگ اس وقت دین کی خدمت میں مصروف ہیں سب کی حفاظت فرما یا رب العالمین۔ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر تحریک، عاشقان رسول کی مدنی طریق دعوت اسلامی کے ماحول سے ہمیں وابستہ فرما، اولیاء کاملین کی فکر سے ہمیں وابستہ فرما یا رب العالمین۔ دربار کرم والے شریف بھی تبلیغ کرتے ہیں، ان کے اس مشن کو کامیاب فرما۔ دنیا کا جتنے بھی سنی عالم تبلیغ کرتے ہیں سب کی تبلیغ میں اثر پیدا فرما۔ آج جتنے لوگ یہاں آئے ہیں مولا زندگی میں کبھی بھی ان کو پریشان نہ کرنا، سب کو خوشی، مسکراہٹ، سکون، اطمینان اور قلبی نور عطا فرما یا اللہ۔ جو لفظ کوئی غلط نکلا ہو زبان سے تو معافی مانگتا ہوں، ہمیں معاف فرما، اچھے لفظوں کو قبول فرما، برے لفظوں کو ہمارے دلوں سے دماغوں سے محو فرما، آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، لا الہ الا اللہ محمد۔ ما شاء اللہ، سبحان